سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ رشتوں کی ناکامی اور اس کی وجہ کیا ہے، آج اس پہ بات چیت کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اتنے رشتے جو بڑی جلدی میں بھی کیے گئے، آرام سے بھی کیے گئے، وہ چل نہیں پائے اور ختم ہو گئے رشتے۔ بچیاں کہتی ہیں جناب ہم اپنے خاوند سے خوش نہیں ہیں، ہم اپنے سسرال سے خوش نہیں ہیں۔ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیگم سے خوش نہیں۔ اور ان کی وجہ کیا ہوئی، جو میں نے اس پر غور و فکر کیا یا پتہ کیا، تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ رشتے جو ہے ناکام ہوتے ہیں۔ مہنگائی کا دور ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں شادی کرنی بچوں کی یا بچیوں کی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو مختلف چیزیں سامنے آئی، اس کی جو بنیادی چیز تھی وہ تھی جھوٹ بول کے رشتے کیے گئے، اور جو حقیقت تھی جو بتانی چاہیے تھی، اور جس کا میرا خیال ہے کہ اسلام میں بھی اس چیز کا باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ سچ کے ساتھ جو بھی کچھ بھی ہو، جب بھی آپ رشتے کریں تو ایک دوسرے کو بتائیں، لیکن یہاں پہ چھپایا جاتا ہے۔ اور ایسے رشتے بھی ناکام ہوئے کہ جو لڑکے والے تھے یا لڑکا تھا بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جس نے رشتہ کروایا اس نے بھی غلط بیانی سے کام لیا، اور جنہوں نے رشتہ کیا انہوں نے بھی غلط بیانی سے کام لیا، اپنی بچی کے متعلق ٹھیک نہیں بتایا۔ اب یہاں پہ میں نے اس لیے کہا کہ بچیوں کے متعلق ٹھیک نہیں بتایا، کہ جو میری نظر سے چند رشتے گزرے ان میں یہی چیزیں سامنے آئی۔ یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ جب تک آپ ایک دوسرے کو سچ نہیں بتائیں گے، اور بعد میں جو سچ ہے سامنے آئے گا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو رشتے پھر نہیں چل پاتے۔ کچھ ایسے کیس سامنے آئے کہ بہو کا یہ کہنا کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دو۔ جب علیحدہ گھر لے کے دیا گیا تو اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ یہ بہت نزدیک ہے ماں باپ کے، تو اسے بہت دور ہونا چاہیے گھر کو کہ ماں باپ کبھی کبھی آ سکے۔ پھر کئی لڑکیوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے، لڑکے کے ماں باپ سے لڑکا جا کے نہ ملے۔ یہ بھی ایک پرابلم آ رہی تھی۔ اب لڑکے کے ماں باپ نے اگر اسے کوئی کام کہہ دیا یہاں پہ، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے دفتری کام جو ہوتے ہیں آج کل کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو ہماری عمر کے ہیں یا دوسرے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی، تو وہ بچوں کو کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ذرا دیکھو، یہ کوئی ٹیکس کے معاملات ہے، کوئی گاڑی کے معاملات ہے، کوئی ڈاکٹر کے معاملات ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، تو ہماری مدد کرو۔ تو وہاں پہ ایسی لڑکیاں سامنے آئیں جن کو یہ اعتراض تھا کہ جناب یہ بھی آپ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اور وہ بھی رشتہ نہیں چلا۔ اور پھر جب اس طرح کے رشتے نہیں چلتے، وہاں پہ لڑکیاں اس لیے قصوروار ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے، بچی ہے، تو اس کو پھر ماں باپ کے ساتھ ملنے نہیں دیتے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ مختلف طریقوں سے پھر پریشان کیا جاتا۔ پھر ایسے رشتے بھی ٹوٹ گئے کہ جہاں پہ مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتنی تعداد میں رشتے خراب ہو رہے ہیں، اور یہ سب نوجوان ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک مزے کی بات میں بتا دوں، نوجوان نہیں کہ 40 سال پرانے رشتے بھی پتہ نہیں 25 سال اکٹھے رہے اور بعد میں طلاق ہو۔ یاروں کے مختلف جگہ پہ ایسے لوگ مجھے ملتے رہتے، اکیلے رہ رہے، کیا ہوا جی بس شنو سے فل کہ اب ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، آج کے دور میں جو ایک تو رشتے جب آپ کریں تو چند ایک چیزیں جن کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی رشتہ کرے تو سب کو بتا دے کہ اس لڑکی نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے یا اکیلے رہنا ہے۔ یہ بھی ایک دو کیس میرے سامنے زیادہ ہی آئے، ویسے تو میں کون سا سارا دن انہیں پہ کام کرتا رہتا ہوں کہ گھر چھوٹا تھا، لڑکی نے کہا کہ ہمیں علیحدہ گھر لے دو، وہ کہنے لگے نہیں جی یہ گھر ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے،
आधा हिस्सा आपने इधर ही रहना है। पैसे वाले लोग हैं, या तो वो घर आप नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी है खाली करवा के, तो वहाँ पे उनको कहो जी यहाँ पे रहते रहो, तो फिर सिस्टम चल सकता है। मगर ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पे कसूरवार आपको ही पता चल रहा है कौन-कौन हो सकता है। फिर कई घरों के हालात ये हैं कि लड़के वाले जो हैं, वो माँ के साथ लड़का इतना अटैच है कि वो माँ के बगैर नहीं रह सकता। कोई भी घर है, कई जगह आप देखा होगा कि वो माँ खुद वो खाना खिला रही बच्चे को, बच्चा 30-35 साल का है, उसको खाना खिलाया जा रहा है। तो यहाँ से हिसाब लगा लें कि वो कल को किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा। फिर ऐसे-ऐसे ज़ुल्म यहाँ पे किए जाते हैं। लोग, कोई वकला के पास जा रहा है, कोई जो भी तरीक़ेकार है अपने बड़ कोई वकील कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जनाब बात ये है कि आज सबसे पहले जो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, एक जल्दबाज़ी में रिश्ते ना करें। जब भी आप जल्दबाज़ी में रिश्ते करते हैं, तो उसके नताइज अच्छे नहीं होते। ऐसे रिश्ते भी नाकाम हुए कि जल्दबाज़ी में रिश्ता किया गया और बताया गया किसी से बात नहीं करनी। ऐसे रिश्ते नाकाम हुए कि लड़की को अकेली को घर मिला, लड़की और लड़का अकेले रहना है, माँ-बाप बड़ी दूर है। अगर माँ-बाप किसी वक़्त उनके घर आ भी गए, तो लड़की ने मूड बना लिया और कहा कि हम तो बाहर जा रहे थे, ऊपर से आप आ गए। ये बदकिस्मती समझें ऐसी ख़वातीन की या ऐसी लड़कियों की कि अकेले ज़िंदगी, ना कोई पूछने वाला, तो उसके बावजूद भी अगर वो गलत काम करें या सिस्टम को ना चला सके, तो इसे बदकिस्मती कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिए कि गलतियाँ हर इंसान में होती हैं। एक होती है गलती, एक होती है धोखा। जब आप रिश्ता करते हैं, तो धोखा दे के तो रिश्ता करते हैं, उसकी माफ़ी नहीं होती, क्योंकि धोखा आपने किया, इसकी किस चीज़ की माफ़ी? झूठ बोला, लड़की में या लड़के में कोई कमज़ोरियाँ थी, आपने नहीं बताई, जब बाद में पता चला, तो इसे कहते हैं धोखा दिया गया। और गलती ये होती है कि चलो कुछ होगी गलती छोटी-मोटी, तो उसकी माफ़ी होगी। अब यहाँ पे जो यूरोप के हालात है, ख़ास करके कि हम तो यहाँ पे रहते हैं, कि लोगों का इत्मीनान उठता जा रहा है और फिर ऐसा सिस्टम बन गया है, कभी कोई 2 बच्चों वाली तलाक लेके बैठी हुई है, कभी कोई 1 बच्चे वाली तलाक लेके बैठी हुई है। फिर ऐसे घर भी है, जहाँ पे माँ-बाप जो है, वो इतनी दखल-अंदाज़ी करते हैं कि वो भी रिश्ते नहीं चल पाते। लड़की के माँ-बाप भी और लड़के के। उनको आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुज़ारने का मौका ही नहीं देते। और दूसरा एक और बड़ा इश्यू बना हुआ है, फ़र्ज़ करें यूरोप में, यहाँ पे महँगाई बहुत है। अगर लड़के जो है वो इतना काम नहीं करते, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, वो लहदा ज़िंदगी नहीं गुज़ार पाते। कई मसाइल इस वक़्त हमारे माशरे में चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे जर्मन वग़ैरह या इंग्लैंड के लोग जो गोरे हैं, वो और तरह की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो तो शादी भी बहुत कम करते हैं और हमारे जो करते हैं, वो चल नहीं पाते। तो जिसकी बुनियादी वजह मैंने आपको शुरू में बता दी है कि जब भी रिश्ता करें, बिल्कुल सच के साथ और थोड़ा टाइम दें लड़की और लड़के को बातचीत करने का, एक-दूसरे को समझने का। खलबली ना मचाएँ, और खलबली वहीं मचती है जहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक-दूसरे को पता ना चले, चलो जी खामोशी के साथ किसी से बात नहीं करनी, तुमने इधर नहीं करनी, मैंने इधर नहीं करनी। वो अपनी तरफ से सारे तीस मार खां बने होते हैं। अभी रिश्ता होता है, चंद दिन बाद जो बातें आपने नहीं करनी थी, वो लोग कर रहे होते हैं। वो लोग आके बताते हैं जनाब ये चंद चढ़ा था पहले। तो बेहतर ये है थोड़ा टाइम लें एक-दूसरे से और बातचीत करें कि क्या हालात है, और फिर वहाँ पे आप रिश्ता करें। फिर कई रिश्ते जब भी आप करें, अगर आप देखते हैं कि कोई लड़की खामद की इज़्ज़त नहीं कर रही, तो उसकी माँ भी उससे पहले अपने यानी कि जो लड़की की माँ है, वो अपने खामद की भी इज़्ज़त नहीं कर रही। ये भी मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूँ। फिर जब भी रिश्ते करें, देखें कि ये लोग मिल-जुल कर रह रहे हैं। इनके दादा-दादी, नाना-नानी इनके घर में कभी आए, कभी उन्होंने आके इनका पता-पुता किया।
تو جس گھر میں بھی عورت کی حکمرانی ہوگی وہاں پہ تو بیڑا گرک ہے، یہ تو میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا دوں۔ کوئی بھی گھر ہے وہ گھر چل ہی نہیں سکتا۔ اور کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکیاں دیکھتی ہے کہ یہاں ماں کی حکومت ہے تو وہاں جا کے اگلے گھر میں بھی وہ کہتی ہے کہ میری حکومت چلے، وہاں پہ الٹا گلے پڑ جاتا ہے سیاپا، کیونکہ ہر گھر کے ہر مرد کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ کئی جگہ پہ ایسے مسائل ہیں جو پاکستان سے آتی ہیں، زیادہ کھانے پینے کو مل گیا، اس سے بیڑا گرک ہو گیا، پیسے چوری بھیجنے پیچھے، اور کوشش کرنا آتے پھڈے ڈال لینے، میرے بہن کو بلا لو، میرے بھائی کو بلا لو، اگر کسی نے یہاں بلا ہی نہیں۔ اگر کوئی لڑکا وہاں سے آ جاتا ہے پاکستان سے، وہ لڑکی کہتی میں نے اس کو بلایا، اب جو میں کہوں گی وہ اسی طرح چلے گا، مجھے ایک ملازم کی ضرورت تھی، وہ مل گیا۔ تو احترام کوئی نہیں، رسپیکٹ کوئی نہیں۔ وہاں پہ پھر بڑے دیندار بندے آ کے سمجھا رہے ہوں گے، جو سمجھا رہے ہوں گے ان کے گھر کا بیڑا گرک ہوا ہوگا، وہ بھی سسٹم نہیں چل پاتا۔ وہ خود سارا دن کہیں نہ کہیں سارا دن ٹائم گزارتے ہیں، وہ بعد میں سمجھانے آ جاتے ہیں کہ آپ، میرا ایک دوست تھا یہاں پہ، تو وہ ان کا ایک عزیز آ گیا پاکستان، وہ چند دن رہا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو، آپ میاں بیوی میں محبت نہیں دیکھی۔ میرا دوست کہنے لگا 30 سال سے تو آپ کے گھر میں جنگ لگی ہوئی ہے، تو محبت ہمارے گھر میں آپ کو کہاں نظر آئے۔ تو گھروں کے حالات کا بیڑا گرک ہے، ایسا ہوا ہے کہ چل نہیں پاتے۔ کئی لڑکیاں پاکستان سے آتی ہیں ایئرپورٹ سے غائب، ایسے لڑکے نے لگائے غائب، وہ کہیں اور ہو جاتی، پہلے کہیں کہاں نہیں۔ تو ہر جگہ پہ جو نیت ہے وہ شروع سے بات ہوتی ہے، جس طرح میں نے جھوٹ کی بات، یہاں پہ یہ چیزیں غور کرنی چاہیے جن میں انسانیت ہو، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کہ اگر اولاد ہے تو دونوں کا حق ہے کہ اسے ملنے دیا جائے۔ اور ٹھیک ہے آپ کے اختلافات اپنی جگہ، اب اولاد کو ملنے دیا جائے گا، بعد میں اولاد کو بھی نفرت کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اولاد بڑی ہوتی ہے وہ باپ کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر بھی گھر کا بیڑا گرک۔ جب وہ اس طرف توجہ دلائی جائے کسی کو تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس گھر کی کہانی نے پورے سسٹم کو تباہ کر دیا ہمارے یہاں پہ۔ کھانے پینے کی کوئی پرابلم نہیں، اگر آپ میانہ روی سے اچھی زندگی گزارنی چاہیں اور دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، پورشے ہو، کوئی اچھے سے اچھی گاڑی ہو، مرسڈیز ہو، اگر آپ چھوٹی گاڑی پہ کہ آپ کی انکم کم ہے تو اس سے بھی گزارا کر سکتے۔ اگر کسی نے گھر چلانا ہو تو وہ چیزوں کے ذریعے گھر نہیں چلتے، گھر چلتے ہیں میاں بیوی کے پیار اور محبت کے ذریعے۔ اگر پیار محبت ہوگا تو چیزوں کی پھر پرواہ نہیں لوگ کرتے۔ جب آپ چیزوں کی، دولت کی پرواہ کرنی شروع کر دیتے تو رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ تو یہاں پہ ایسی خواتین کو چاہیے کہ ان کے جو بھی، اگر آپ علیحدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اسلام نے آپ کو اس کا حق دیا ہے، اسلام نے کیا، تمام مذہب اس کا حق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اولاد کو تو ملنے دے باپ کے ساتھ، باپ تڑپ رہا ہے، نہیں ملنے دیں، ضد بازی۔ اور پھر یہ کیس عدالتوں تک جاتے ہیں، پھر عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ جی، وہ لڑکے والے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ملنے نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں یہ دماغی توازن اس کا خراب ہے، عدالتوں میں ثابت کرتے ہیں، لڑکی والے لڑکوں والوں کا کرتے ہیں، اور پھر معاملات جو ہے بگڑتے اولاد کا بھی بیڑا گرک، اپنا تو ہوا ہے۔ پھر لڑکی اگر دوسری شادی کر لیتی ہے، نیا بندہ آیا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا بچوں کو، پھر دوسری دفعہ پھر بیڑا گرک۔ تو شروع میں سوچ سمجھ کے چلے، ایک تو جلدی نہ کریں بچے پیدا کرنے کی، کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 سال دیکھ لیں کہ آپ کی آپس میں کوئی آپ کا سسٹم چلتا ہے، اگر نہیں چلتا تو مٹی ڈالیں، اگر چل رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ حالات اس وقت یورپ کے چل رہے کہ آپ اندازہ نہیں، پھر علیحدہ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اب مٹی ڈالو، کیا شادی کرنی۔ پھر جس کی اگر لڑکے کی شادی ٹوٹ گئی، دوسری دفعہ جب کرنی ہوتی ہے تو لوگ پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ہم رشتہ نہیں کریں گے، حالانکہ اس میں لڑکے کی غلطی نہ بھی ہو یا لڑکی کی نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ پٹری سے اتر گئے تو اتنی جلدی پھر دوبارہ راستہ تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے احساس اپنے اندر قائم کریں،
کیونکہ یہ تو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض کی بیویاں اور اولاد دشمن ہیں، آپ نکال کے دیکھ سکتے، مگر آج کے حالات میں اتنی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اس لیے یہ بتایا آپ کو کہ اگر عورت علیحدہ ہوگی یا عورت کی میاں سے نہیں باندھی تو اولاد جو ہے اس کو وہ زہر کے ٹیکے باپ کے خلاف لگانا شروع کر دیتی ہے کہ وہ بھی مخالفت شروع کر دیتی۔ ایک تو میں ایسا کیس میرے سامنے آیا، اور خامد کو بیٹے کو کہہ رہی کہ اس کو وہاں پہ پکڑ کے مارو اپنے باپ کو، یہاں تک یہ قرآن میں اسی لیے لکھا ہوا سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جب بھی رشتے کرے بڑی احتیاط سے، یہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے، دعا ضروری ہے، مگر ایک دوسرے کو اچھی طرح پرکھنے کا ٹائم بھی ضروری ہے، ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، تو پھر ہی آپ اچھے رشتے تلاش کر سکتے۔ اگر کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو رہا ہے تو پھر ایسے الزامات نہ لگائیں جو مناسب نہیں ہیں، خاموشی کے ساتھ علیحدہ ہو جائے۔ اگر بچے ہیں تو ایک دوسرے سے ملنے دے، اس سے آپ کے بچے جو ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے، وہ اس کی ضروریات پوری کرے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ جب آپ بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کے اپنے سکے باپ کے خلاف نفرت پیدا کر کے کسی دوسرے مرد کے لیے محبت پیدا کروں، تو یہ میرا خیال ہے بڑا مشکل کام۔ آج کے پروگرام میں کافی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، میرا خیال ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کر لیں گے، انا اور یہ جو ضد بازی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔